وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الله تعالى في مقام آخر: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال الله تعالى في مقام آخر: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ऐ ईमान वालों, तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, उस तरह अल्लाह से डरो जिस तरह उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और मरने से पहले पहले सही मुसलमान हो जाओ। वक़ाल अल्लाह तआला फी मकाम आखर: या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। और ऐ ईमान वालों,
اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور جب بھی بات کرو سیدھی اور سچی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اس سیدھی بات کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کام ہم سے نہیں سنور رہے، ہمارے قابو سے باہر ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین اس چیز کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ یصلح لکم اعمالکم، تمہارا کام ہے سیدھی بات کرنا، سچ بولنا، میرا کام ہے تمہارے بگڑے کاموں کو درست کر دینا۔ اور دوسرا فائدہ اسی آیت کے اندر وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میرا کام ہے سیدھی بات کرنا، اللہ رب العالمین کا کام ہے میرے گناہوں کو معاف فرمانا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایک سیدھا سا قانون ہے، جس کسی نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی، فقد فاز فوزا عظیما، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو اللہ پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ اور درود و سلام کائنات کی سب سے حسین و جمیل ہستی، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھ والے، الم نشرح لک صدرک کے سینے والے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ کی مصداق زبان والے، قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی شان پانے والے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی طرف رکھنے والے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آنے والے، ورفعنا لک ذکرک کی شان پانے والے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی کی خوشخبری پانے والے، انا اعطیناک الکوثر، قیامت کے دن جام کوثر سے اپنی امت کی پیاس بجھانے والے، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا کا قانون لے کے آنے والے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کا معیار محبت لے کے آنے والے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر جیسا لقب پانے والے محبوب پہ ہو۔ درود و سلام جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین کے نانا پہ ہو، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے قرآن کریم کی جو آیات تلاوت فرمائی، ان آیات سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میرا موضوع کیا ہے اور میں کس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے سب سے پہلا ستون ہے، یعنی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے 5 بنیادی ستون ہیں، 5، اور ان 5 ستونوں میں سے سب سے پہلا جو ستون ہے اس پہ ہم بات کریں گے، وہ کون سا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا
کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عزت و ذلت کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خوشی اور غمی کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت کا مالک نہیں۔ یعنی شہادتین میں سے پہلی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی دینا، اس بات کا اقرار کرنا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ قرآن کریم کے اندر بارہا مقامات کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العالمین کیا بیان کر رہے ہیں، کیا ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، لوگوں سن لو، کوئی ایسا رسول میں نے نہیں بھیجا، ایسا کوئی نبی میں نے نہیں بھیجا، جو بھی بھیجا ہے اس کی ایک ہی دعوت رہی ہے کہ لوگوں سنو، اِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لوگوں کو اسی بات کی دعوت ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اور سورہ محمد کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ ایک حکم دے کر کہ فَعْلَمْ، اگر دماغ میں ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے تو اسے نکال دو، نکال پھینکو، اور یہ جان لو، فَعْلَمْ امر کا صیغہ بولا، بس آپ اس بات کو جان لو، ذہن نشین کر لو کہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی رزق دینے والا نہیں۔ اگر اللہ چاہے کسی کو عزت دینا، پوری دنیا مل جائے اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے، پوری دنیا مل جائے، جن و انس مل جائے، وہ اس بندے کی عزت کو نہیں بچا سکتے۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ اور پھر ایک جگہ پہ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف ایسے کروایا کہ اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے ہی اسماء حسنی ہے، پیارے پیارے نام ہے، اس کی صفات ہے، الرحمن بھی ہے، وہ الرحیم بھی ہے، الملک القدوس بھی ہے، السلام المؤمن، المہیمن العزیز، الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار، القہار الوہاب، الرزاق الفتاح، العلیم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز، المذل السمیع، البصیر الحکم، العدل اللطیف، الخبیر الحلیم، العظیم الغفور، الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل۔ یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے نام ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اور وہ علم اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اللہ رب العالمین کا تعارف ہے۔ اور آئیے ایک اور آیت کے
بتا رہے ہیں. سورہ النساء آیت نمبر 87 اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تعارف سننا چاہتے ہو تو سنو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. لا یجمعنکم، اس بات کو ہم نے پلے باندھنا ہے. یہ جو اگلی بات ہے اسے پلے باندھنا ہے. وہ کیا ہے کہ وہ اکیلا ہے. لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، ان قریب وہ تمام جن و انس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے والا ہے. لا یجمعنکم، البتہ تحقیق ہم آپ کو ضرور جمع کریں گے، حساب و کتاب لیں گے. آپ نے کسی پہ ظلم کیا، حساب ہوگا. کسی کو مارا، حساب ہوگا. کسی کا مال چرایا، حساب ہوگا. کسی کا خون بہایا، حساب ہوگا. اگر دنیا کی عدالت میں آپ کو انصاف نہیں ملا تو اس بات پہ آپ خوش ہو جائیں کہ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم قاتل بھی اسی صف میں کھڑا ہوگا، مقتول بھی کھڑا ہوگا، زانی بھی کھڑا ہوگا، اور شرابی بھی کھڑا ہوگا، گنہگار بھی وہی ہوگا، نیکوکار بھی وہی ہوں گے. تمام کے تمام کو لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم جمع کریں گے. اور لا ریب فیہ، اس بات کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں. جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں کوئی شک نہیں، جیسے جناب سید الانبیاء کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی شک نہیں، جیسے آسمان کے بغیر ستونوں کے کھڑا ہونے میں کوئی شک نہیں، بالکل اسی طرح قیامت کے دن ہم لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں. تو آئیے عقیدہ توحید کا اقرار، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، یہ اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے پہلا ستون ہے. اور اگر چاہتے ہیں کہ اس کلمے کا حق ادا ہو، عقیدہ توحید کا حق ادا ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آئیے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں معیار محبت کیا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا معیار کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اتار کر اس میں واضح کر دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ جو آپ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ الا من ابا. جو لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے خلوص دل کے ساتھ اور پھر اس میں قائم ہو جاتا ہے، وہ جنت میں جائے گا. الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا. قیل من ابا، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اتباع کر لی، اس کا صحیح حق ادا کر دیا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے اس سے منہ پھیرا، اعراض کیا، اسلام کی تعلیمات سے، قرآن کی تعلیمات سے جس نے منہ پھیرا، جس نے اعراض کیا، جس نے اسے اپنا زینہ نہ بنایا، مطلب اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آئیے اب جو میں بات آپ سے کرنے والا تھا، وہ یہ ہے کہ اتنا عظیم کلمہ جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کلمہ دل کے اندر 100 مرتبہ کہہ دیا، اسے 5 غلام آزاد کرنے جتنا ثواب ملے گا۔ 5 غلام آزاد کرنے جتنا ثواب ملے گا، اور 100 نیکیاں ملیں گی، اور 100 گناہ معاف ہوں گے، اور اس دن شیطان اس کے اوپر اپنا چاقو اور ٹونڈا اور اس کے اوپر اپنی طاقت نہیں چلا سکے گا۔ شیطان کے شر سے بھی وہ اس دن محفوظ رہے گا جو 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ جو پڑھے گا، اور اتنا عظیم کلمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 مرتبہ یہ کلمہ خلوص نیت سے پڑھ لیتا ہے، اسے 99 پریشانیاں ہم اس کی زندگی سے دور کر دیتے ہیں، اور ان میں سے سب سے چھوٹی کیا ہے؟ سب سے چھوٹی پریشانی غم ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان سے غم کو دور کر دیتے۔ لیکن یہ ہے تب جب ہم اس کا صحیح معنی میں حق ادا کریں، اسے سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اتنا عظیم کلمہ۔ احادیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت ملتی ہے، کہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من مات وفی مقام آخر من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من کان، ایک حدیث میں ملتا ہے من کان یشرک باللہ شیئا دخل النار ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ اس کلمے کی اتنی فضیلت ہے، اور پھر آئیے اسی بات کی طرف جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا، اور یہ وہ کلمہ ہے، وہ عظیم کلمہ ہے، وہ افضل کلمہ ہے جو 1940 کے اندر ایک نعرہ بنا بر صغیر کے اندر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا، جمعیت اسلام کے طلباء نے نعرہ لگایا، مسلم لیگ نے نعرہ لگایا، اور پھر ایسا نعرہ لگایا کہ وہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام کا سبب بنا۔ اتنا عظیم کلمہ لا الہ الا اللہ ہم نے بڑا سنا اسی مہینے کے اندر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ہماری عادت بھی ایسی ہو چکی ہے کہ ہم نے ایک تہوار منتخب کر لیے ہیں۔ کچھ لوگوں کی غلط فہمیاں یہ ہو گئی ہے
کہ محفل میلاد، محفل نعت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی محافل یہ ربیع الاول کے اندر ہی کرنی ہے۔ 14 اگست ہم نے 14 اگست کے مہینے میں ہی ہم نے جناب یہ نعرے بازی کرنی ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہی ہم نے صرف غم اور افسوس کا اظہار کرنا ہے۔ صرف رمضان المبارک کے اندر ہی ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ صرف قربانی کے موقع پر ہی ہم نے غریبوں کا خیال رکھنا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ ہم نے اس کلمے کی حقیقت کو نہیں جانا۔ اسی وجہ سے قریباً 80 سال ہونے کو ہے، 89 سال سے اوپر 80 سال ہونے کو ہے پاکستان کو آزاد ہوئے، جس کے قیام کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اپنی زمین جائیداد چھوڑ کر ہجرت کر لی، اور ایسی ہجرت کی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ والاجر الآخرۃ اکبر۔ جس نے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ظلم برداشت کیا، گھر بار چھوڑا، جانوں کو قربان کیا، مال کو قربان کیا اور ہجرت کی، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی اس کے لیے ٹھکانے کو آسان کر دیں گے، اور وللآخرۃ اکبر ولاجر الآخرۃ اکبر، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا۔ یعنی کہ یہ عظیم عمل ہے اللہ کے لیے ہجرت کرنا۔ تو جس پاکستان کے قیام کے لیے لوگوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اس کا حال بتاؤں آپ کو۔ 80 سال ہونے کو ہے، ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے نفرت ہی ختم نہیں ہو رہی۔ کہیں گھر گھر میں ناچاکی ہے، کہیں شرم و حیا نہ باقی ہے، غائب ہوئی خوش اخلاقی ہے، غیروں کی غلامی جو کی تو، انگریز کے حامی جو کی تو، دشمن کو سلامی جو کی تو۔ میرے والد صاحب نے اور بھی اس ایک نظم کے اندر بہت کچھ لکھا۔ یہ ہماری صورتحال ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے کو تیار ہی نہیں، کوئی کسی کے لیے اپنی زبان سے امن و سلامتی کے 2 بول بولنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جو بولے گا گالی سے بولے گا، جو بولے گا غصے سے بولے گا، جو بولے گا کسی کو برا بولے گا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کلمے کی حقیقت کو نہیں جانا، ہم نے صرف اس کلمے کو ایک نعرے کے لیے استعمال کیا، ہم نے صرف اس کلمے کو صرف عقیدے کے اظہار کے لیے استعمال کیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ایک ایسا کلمہ ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں مکمل جینے کا سلیقہ ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے جو ایک حفاظت کا نام ہے، ایسی حفاظت جس سے ہر انسان کی جان محفوظ ہو، ایسی حفاظت جس میں ہر انسان کا مال محفوظ ہو، ایسی حفاظت کا نام ہے جس میں ہر غریب، ہر لاچار،
ہر کمزور کا حق محفوظ ہو، ایسی حفاظت کا نام ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، جس میں ہر بیٹی کی عزت و آبرو محفوظ ہو۔ ہم نے اس کلمے کو صرف نعرے کے لیے استعمال کیا، یہ صرف نعرہ نہیں ہے، یہ صرف عقیدے کا اظہار نہیں ہے، بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ عدل و انصاف کا نام ہے۔ ایسا عدل و انصاف، ایسا عدل و انصاف جس کے اندر طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ سے قانون نہ ہو، بلکہ برابر کا قانون ہو، غیر جانبداری سے فیصلہ کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ رب العالمین بھی ہمیں عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ یہ صرف نعرہ اور ایک آواز نہیں ہے، لا الہ الا اللہ صرف آواز نہیں بلکہ ایک امانت ہے، ایک امانت و دیانت کا نام ہے، ایسی امانت جس میں ہر منصب پہ بیٹھنے والا، ہر کرسی پہ بیٹھنے والا، ہر ذمہ دار کہہ لے ہمارے لفظوں میں، ہر ایم پی اے ہو گیا، ایم ایل اے ہو گیا، ایس ایچ او ہو گیا، ناظم ہو گیا، سردار ہو گیا، گھر کا سربراہ ہو گیا، استاد ہو گیا، جس کے اوپر جتنی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی امانت سمجھ کے ادا کرے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ امانت و دیانت کا نام ہے، اور اللہ رب العالمین بھی ہمیں اس چیز کا حکم دیتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانت کو اس کے حقدار تک پہنچاؤ، امانت کو اس کے حقدار تک پہنچاؤ۔ اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ امانت کا نام ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کلمہ لا الہ الا اللہ کس چیز کا نام ہے، حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ایسے حقوق کا نام ہے، والدین کے حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، بیوی بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، مریض کے حقوق، میت کے حقوق، یہاں تک کہ مہمان کے حقوق بھی اس میں شامل ہے۔ تمام حقوق کی پاسداری کا نام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آئیے آخر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں امن قائم ہو، اگر ہم چاہتے ہیں جان مال عزت و آبرو محفوظ ہو، پھر اس کلمے کو اپنے کردار میں لے کے آنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کلمے کو اپنے کردار میں لے کے آئیں گے، آئیے میں یہ بات پورے وثوق سے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اس وقت ملک پاکستان کی جو صورتحال ہے، معاشرے میں جو بگاڑ ہے، اس کا کوئی حل نہیں، کسی کے پاس کوئی پلان نہیں جو اس دلدل سے ہمیں نکال سکے، جو ہماری زندگی کے اندر سکون کو لا سکے، کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ ہاں ایک ہی حل ہے، وہ کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین، جناب رسول اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم اسے پکڑے رکھو گے۔ وہ دو چیزیں کون ہیں؟ کون سی ہیں؟ ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک عقیدہ توحید ہے، اور دوسرا
و سنت رسولی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ عقیدہ رسالت ہے، اور اس وقت ضرورت ہے اس کلمے کو اپنے کردار کا حصہ بنانے کی۔ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان اتفاق و اتحاد قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔